Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 1207 عیسوی بامطابق 6 ربیع الاول 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ دیوان شمس تبریز اور مثنوی مولانا روم آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ آپ فارسی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور شاہی خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے بھی آپ معزز کہلاتے تھے۔ آپ کا اصل نام محمد ابن حسین حسینی خطیبی بلخی تھا اور جلال الدین آپ کا لقب تھا، اور اسی لقب سے آپ مشہور ہوئے، لیکن زیادہ شہرت آپ کو مولانا روم کے نام سے ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مولانا بہاؤالدین بھی بڑے صاحب علم بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا۔ ابتدائی تعلیم مولانا روم نے اپنے والد مولانا بہاؤالدین سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے مرید شیخ برہان الدین، جو اپنے زمانے کے بلند پایہ عالم مانے جاتے تھے، ان کو مولانا روم کا معلم بنایا، اور مولانا روم نے اکثر علوم انہی سے حاصل کیے۔ اپنے والد ماجد مولانا بہاؤالدین کی حیات تک انہی کی خدمت کرتے رہے اور ان سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ 639 ہجری میں والد کے انتقال کے بعد مولانا روم نے شام کا قصد کیا اور ابتداءً حلب کے مدرسے حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے اکتساب فیض کیا۔ مولانا روم اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، فقہ اور مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن بطور صوفی شاعر کے زیادہ شہرت حاصل کی، حالانکہ آپ نے دیگر علوم میں بھی کمال حاصل کیا تھا، اور دوران تعلیمی پیچیدہ مسائل میں اکثر علماء کرام آپ سے رجوع کرتے تھے۔ مولانا شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد تھے۔ آپ کی شہرت سن کر ترک کے سلجوقی سلطان نے آپ کو اپنے پاس بلوایا۔ آپ نے سلطان کی درخواست قبول کی اور کونیا ترکی چلے گئے اور 30 سال تک کونیا میں درس و تدریس کرتے رہے۔ آپ نے 3500 غزلیں، 2000 رباعیات اور رزمیہ نظمیں لکھی۔ آپ کے 2 فرزند تھے، علاؤالدین محمد اور سلطان ولد۔ علاؤالدین محمد نے شاہ شمس تبریز کو شہید کیا تھا اور اس سیاہ کارنامے کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام لیا تھا۔ البتہ مولانا روم رحمۃ اللہ کے دوسرے فرزند سلطان ولد آپ کے ہونہار خلف رشید تھے اور دینی علوم میں عروج و کمال حاصل کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ کے نام کو روشن کیا، لیکن مولانا روم جتنی شہرت اور بلندی حاصل نہ کر سکے، اگرچہ ظاہری علوم میں وہ بھی یگانہ روزگار تھے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے ایک سفر نامے میں لکھا ہے کہ مولانا روم کے سلسلے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں، چونکہ مولانا روم کا لقب جلال الدین تھا۔ آج کل مصر، شام اور ایشیائے کوچک میں مولانا روم کے سلسلے کے لوگ مولویہ کہلاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل بلکان، افریقہ اور ایشیا میں مولوی طریقت کے پیروکاروں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑ نہیں ہوتا۔ مشائخ اعظام اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ آپ نے اپنی بقیہ زندگی کونیا میں ہی گزاری اور تقریباً 66 سال کی عمر میں 1273 عیسوی بامطابق 672 ہجری میں کونیا میں ہی داعی اجل کو لبیک کہا، اور آج بھی کونیا میں ان کا مزار مرجع خلائق خاص و عام ہے اور عقیدت مندوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی زیارت کرنے آتے ہیں اور اپنی من مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ کونیا میں آپ کے مزار اقدس پر اتنا جمع غفیر ہوتا ہے کہ ترک حکومت نے مزار کی زیارت پر 30 لیرہ ٹکٹ لگا دیا ہے، اور یہ دنیا کا واحد مزار ہے جس پر ٹکٹ لگا ہوا ہے۔ انگریز خواتین زائرین کو عبایا اور اسکارف پہنایا جاتا ہے، جو وہ زیارت کے بعد واپس کر دیتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کو اپنا پیر و مرشد اور استاد مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ یہ رغبت محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ صوفی کی ذہنی تشکیل کا مقام کیا ہے، اس بارے میں 2 اشعار قابل غور ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، آدمی دید است باقی پوست است، دید عام باشد کے دید دوست است۔ دوسرا شعر ہے کہ حملہ تن در گزار اندر بسر، در نظر رو در نظر رو در نظر۔
علامہ اقبال نے اس شعر کو اردو میں یوں بیان کیا ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔